الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال گرمی کی شدت کی وجہ سے سینکڑوں حجاج کرام حج کے دوران جام شہادت انہوں نے نوش کیا ہے، لیکن ان شہادتوں کی ذمہ داری کوئی بھی لینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر مختلف قسم کے سوالات جنم لیتے ہیں کہ آخر وہ کون سے عوامل کار فرما رہے، وہ کون سی وجوہات تھیں، وہ کون سی کوتاہیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ شہادتیں ہوئیں کہ 20 لاکھ سے زائد لوگوں کا مجمع، حجاج کرام کا مجمع، اور ان کے لیے پانی کے ناقص انتظامات، یعنی کہ پانی کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہوں، تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ کیونکہ میری مختلف حجاج کرام سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ صرف 3 جگہ پر پانی کے انتظامات تھے جو کہ نہ ہونے کے برابر تھے، اور انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ جو سیکیورٹی فورسز تھے، سیکیورٹی اہلکار تھے، ان کا رویہ حجاج کرام کے ساتھ بہت زیادہ غلط تھا۔ وہ حجاج کرام کو دھکے دیتے تھے، یعنی کہ کوئی بھی اگر شکایت لے کر ان کے پاس جاتا یا کوئی بھی مدد کے لیے انہیں پکارتا تو وہ الٹا انہیں دھکے دیتے۔ تو سوالات یہ جنم لیتے ہیں کہ آخر ان حجاج کرام کی شہادت کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈالی جائے؟ موسم کے اوپر ڈالی جائے کہ موسم کا اس دن پارا جو ہے وہ 50 سے 52 ڈگری تھا، کیا موسم اس کی ذمہ داری لینے کے اہل ہے؟ یا سعودی گورنمنٹ پر ڈال دی جائے کہ انہوں نے انتظامات نہیں کیے؟ یا ان سیکیورٹی اہلکاروں پر ڈال دی جائے کہ جنہوں نے حجاج کرام کے ساتھ ناروا سلوک برقرار رکھا؟ ایک مریض اگر ڈاکٹر کے پاس آ جائے اور ڈاکٹر اسے دوائی نہ دے لیکن اسے تسلی ہی دے دے تو یقین جانیے کہ مریض کا آدھا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ مریض کا آدھا مرض ختم ہو جاتا ہے صرف 2 لفظ تسلی کے۔ تو حجاج کرام کو تسلی تو کیا ملنی تھی، الٹا ان کو دھتکارا گیا، دھکے دیے گئے۔ تو آخر کیا وجہ تھی؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یا کون سا شخص ہے یا کون سا ادارہ ہے جو اس کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے؟ حالانکہ سعودی گورنمنٹ کو معلوم ہے کہ ہر سال لاکھوں لوگ جو ہیں وہ یہاں پر حج کرنے کی نیت سے آتے ہیں، اور الحمدللہ انتظامات ان کے بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس سال وہ کون سے عوامل کار فرما رہے جنہوں نے ناقص انتظامات کہلوانے پر مجبور کر دیا؟ انہی حجاج کرام میں ایک حاجی جو کہ کم عمر ترین تھا، چھوٹا سا ننھا منا ایک بچہ کہ جو حج کی نیت سے اپنے والدین کے ہمراہ حج کی نیت سے آیا ہوا تھا، اور اس کا تعلق مصر سے تھا۔ یحییٰ اس کا نام بتایا جاتا ہے۔ ایک ننھا منا سا بچہ، کیا بیتتی ہوگی اس کی ماں پر جب وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں دم دے رہا تھا، اور اس کے چہرے پر پیاس کی شدت کے آثار تھے، اور وہ پانی پانی کہتے ہوئے اپنے خالق حقیقی کو جا ملا۔ ایک ننھا سا بچہ جس کی تصویر آپ نے دیکھ بھی لی ہوگی کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جو دنیا کا کم عمر ترین بچہ اپنے والدین کے ہمراہ حج کے لیے آیا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کی شہادت مکہ المکرمہ میں ہو جانی ہے۔ ان والدین کے اوپر کیا بیتی ہوگی؟ آپ ذرا سوچئے کہ ان والدین کو دلاسا کون سے الفاظ دیں گے، یا وہ کون سی مرہم پٹی ہوگی جو ان کے زخموں کو مندمل کر دیں گے، بھر دیں گے؟ اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں جو کہ جنم لیتے ہیں۔ حجاج کرام میں سے کچھ نے بتایا کہ ایک حاجی کا دوسرے حاجی سے
پانی پر اگر مکالمہ ہو رہا ہے تو ایک حاجی دوسرے کو پانی دینے کا روادار نہ تھا. کچھ اللہ والے بھی تھے جنہوں نے ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کی، لیکن باقی جو تھے، زیادہ تر جو تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو پانی نہیں دیا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضور جب میں اور آپ پیش ہوں گے تو اس بات کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ ہم ایک طرف تو حج کرنے کی نیت سے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دستے سوالی ہیں کہ یا اللہ غیب سے مدد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے آسانیوں والے معاملات فرما. اور دوسری طرف ہم اپنے ہی بھائیوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے ہم کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہے. تو اس طرح کے بہت سے فیکٹرز تھے جو کہ دیکھنے میں آئے، اور پانی جو ہے، پانی کی قلت کی وجہ سے، سیکیورٹی اہلکاروں کی ناقص بندوبست کی وجہ سے اور انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے یہ تمام واقعات جو ہیں رونما ہوئے، حجاج کرام کی شہادتیں ہوئیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر حاجی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں یا مکۃ المکرمہ میں جام شہادت نوش کر جائے گی کہ حج کے دوران اس کی موت ہو جائے. اور جتنے بھی حجاج کرام جب حج کی نیت سے مکۃ المکرمہ کی جانب آتے ہیں تو یہ اپنے رشتہ داروں سے، دوست و احباب سے مل کر آتے ہیں، اسی نیت سے ملتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ آخری حج ہو، ان سے واپس آیا بھی جائے کہ نہ آیا جائے. اور ان کے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے، یہی تڑپ ہوتی ہے کہ وہ مکۃ المکرمہ کی پاک سرزمین پر دفن کر دیے جائیں. لیکن میرے محترم بھائیوں بہنوں، صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ شہادت، وہ موت ان کے مقدر میں تھی، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، موت برحق ہے، وہ تو آنی ہی آنی ہے، وقت مقررہ پر آنی ہے، جس طرح لکھی ہوئی ہے اس طرح ہی آنی ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احتیاط کرنے کا بھی تو حکم دیا ہے. مثلا آپ ایک کاروبار کرتے ہیں، دکان ہے آپ کی، اور آپ دکان کے شٹر کو تالا بھی نہ لگائیں اور کہہ دیں کہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، تو یہ ضروری تو نہیں ہے. اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ آپ اپنی طرف سے مکمل بندوبست کریں، تالے وغیرہ لگائیں، اس کے بعد اللہ کے سپرد کر دیں. تو اسی طرح انتظامات مکمل ہونے چاہیے تھے، اور ناقص انتظامات کی وجہ سے یہ جو واقعات رونما ہوا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ایسا پھر کبھی نہ ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ حج ایک مشقت والی عبادت ہے. تو میرے محترم بھائیو بہنوں، حجاج کرام کے لیے دعا کریں جو اس دنیا سے جا چکے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے حج کو قبول فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو ہدایت دے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہو جائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.